بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ اتوار کو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو 4 نصیحتیں بیان کی تھیں، جن میں سے 3 کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ چوتھی نصیحت کی وضاحت آج انشاءاللہ ہوگی۔ وہ 4 نصیحتیں یہ ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے کھانے پینے میں حلال کا خیال رکھنا، کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے اور نور ہوتا ہے، جس سے دین و دنیا کی فلاح نصیب ہوتی ہے۔ حرام میں نحوست ہوتی ہے اور اس میں خباثت ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آدمی کو سکھ نہیں ملتا، راحت نہیں حاصل ہوتی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ساری مخلوق سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنا، جس کو تواضع کہتے ہیں، اور یہ بھی فرض ہے۔ تفصیل اس کی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ احسان کا مراقبہ کرنا، یعنی اس بات کو سوچنے کا معمول بنانا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب آدمی اس کا بار بار مراقبہ کرتا ہے، بار بار اس کو سوچتا ہے، تو پھر یہ خیال انسان کے دل و دماغ میں جم جاتا ہے، اور جب یہ خیال جم جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ گناہ ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ جب کوئی حکم آئے گا، اس مراقبے کی برکت سے اس کا بجا لانا آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کی بھی میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے ہم جنسوں سے کم ملنا، یعنی جو اپنے ملنے جلنے والے ہیں، ایک تو بلا ضرورت ان سے نہ ملنا، اور جب ضرورت ہو تو بقدر ضرورت ملنا۔ کیونکہ زیادہ ملنے جلنے سے کم از کم فضول اور بیکار باتیں تو ہوتی ہیں، اور فضول باتیں بھی گناہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی آدمی غیبت کرتا ہے، کبھی آدمی غیبت سنتا ہے، کبھی دونوں گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تان و تشنی بھی ہو جاتی ہے، لعن طعن بھی ہو جاتی ہے، برا بھلا بھی آدمی کہہ دیتا ہے، بعض دفعہ جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ عموماً یہ سب باتیں فضول ملاقات اور ملنے جلنے میں ہوتی ہیں۔ اگر ضرورت کے مطابق آدمی ملے اور بقدر ضرورت ملے تو عموماً یہ گناہ نہیں ہوتے۔ تو اس کا بھی حضرت نے نصیحت فرمائی کہ تم اپنے ملنے جلنے والوں سے بلا ضرورت نہ ملنا۔ یہ اصل میں ایک مجاہدہ ہے، اور اصلاح نفس کے لیے بزرگوں سے 4 مجاہدے کرنا منقول ہے۔ ایک، کم کھانا،
کم سونا، کم بولنا اور کم ملنا، یہ 4 مجاہدے ہیں۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 2 تو ختم کر دیے، ایک کم سونا اور ایک کم کھانا، کہ اب ان 2 مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر نیند پوری نہیں کرے گا یا کھانا پینا بہت کم کر دے گا تو بیمار پڑ جائے گا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہوگا۔ اس لیے اب تو اپنی نیند پوری کر لینا ضروری ہے، جو بچوں کے لیے 8 گھنٹے ہے اور درمیانے درجے کے عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے ہے، بڑی عمر والوں کے لیے 4 گھنٹے، اس سے کم نہ کرے۔ اس سے کم کرے گا تو بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی کم سونا تو نہ کریں، نیند کم نہ کریں ورنہ طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہے اور کمزور ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ ایسی جو درمیانے درجے کی غذا ہے بس وہ لیتے رہیں، کبھی بہت زیادہ کھا لیں تو دوسرے وقت کا فاقہ کر لیں، لیکن بالکل ہی کھانا پینا کم کر دیں تو انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کی کمزوری میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بیمار بھی پڑ جائے۔ اس لیے یہ 2 مجاہدے تو اکابر نے ختم کر دیے، 2 اب بھی باقی ہیں، ان کے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو کم بولنا، اکثر گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں وہ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بولنے کے 20 بڑے بڑے گناہ ذکر فرمائے کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان سے 20 بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھو کفر و شرک بھی عموماً زبان سے ہوتا ہے، جھوٹ زبان سے ہوتا ہے، تہمت زبان سے لگائی جاتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، گالی کا گناہ زبان سے ہوتا ہے، طعن و تشنیع کا گناہ زبان سے ہوتا ہے، گالی گلوچ زبان سے ہوتی ہے، بیجا مذاق زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ساری مثالیں ہوں گی، دیکھو یہ سب زبان سے ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر فضول اور لایانی باتیں یہ الگ گناہ ہیں، یہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بولنے سے خرابیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اگر آدمی خاموش رہنے کی عادت ڈالے تو پھر بولے گا تو بقدر زود بولے گا، پھر انشاءاللہ زبان گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور آج کل غور کیا جائے تو سب سے بڑا مرض ہمارا یہی ہے کہ ہم بے بات بولنے کی عادت میں مبتلا ہے، بے موقع بلا ضرورت بس بکواس کرنے کی عادت ہے، حد سے زیادہ بولنے کی عادت ہے، 1-2 باتیں کرنے کی بجائے اس کے ساتھ 10-20 باتیں بیکار بول دیتے ہیں۔ تو یہ جسم جو ہے ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کہاں اس کو کتنا استعمال کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہے زبان سے بول دیں اور جو چاہیں بک دیں، جو چاہیں کہہ لیں۔ اردو کی مثال ہے، اردو کی مثل ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی پہلے سوچو کہ کیا بولنا چاہ رہے ہو، اگر گناہ کی بات نہ ہو، جائز بات ہو یا دین کی بات ہو بولو، ورنہ خاموش رہو۔ اس کی بڑی تاکید اور ترغیب ہے احادیث طیبہ کے اندر۔ اس لیے جب تک ہم کم بولنے کی عادت نہیں ڈالیں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کم بولنے کی عادت ڈالے، اور خاص طور سے
زبانی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور چوتھا مجاہدہ ہے لوگوں سے کم ملنا۔ ملنے میں سب سے پہلے زبان سے ہی آدمی بولتا ہے، سلام دعا تو اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب آدمی بولنا شروع کرتا ہے تو پھر بولتے ہی چلا جاتا ہے، اور ادھر ادھر کے بیکار تبصرے، خبروں پر تبصرے، حکومت پر تبصرہ، سیاسی جماعتوں پر تبصرے، اخبارات کی خبروں پر تبصرے، ٹی وی کی خبروں پہ تبصرے، پہ میل ملاقات کے اندر تبصرے، اور رشتہ داروں کی باتیں، گھر کی باہر کی باتیں، ایک جنگل ہے۔ بس یہ خرابی کو ملنے سے ہوئی ہے، نہ کہ اس سے اپنے یار سے ملتا، نہ یہ بک بک کرتا، وہ ملنے ہی سے ساری خرابی ہے۔ جب یہ ہے تو بس پھر ملنے میں بھی احتیاط کی جائے، جہاں ضرورت ہو ملے، ماں باپ ہیں ان سے ملیں، اور میں بھی وہ تعلق تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، وہ تو جدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں زبان قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی آدمی جب تک زندہ رہتا ہے، بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہاں بھی زبان کی احتیاط کرے۔ باقی گھر سے باہر جو لوگ ہیں جن سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، ان سے ضرورت کے وقت ملیں، اور جب ملیں تو احتیاط کے ساتھ ملیں، کہ جو بات کرنے کی کر لو، جو نہیں کرنے کی مت کرو، گناہ کی باتوں سے بچو، جائز باتیں کر لو، اعتدال کے ساتھ خوش طبعی بھی جائز ہے، ہنسی مذاق بھی جائز ہے، جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ تو لوگوں سے ملنے جلنے میں جہاں تک ہو سکے اختصار سے کام لو، تو اس سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک گناہ اتنا عام ہے، وہ فضول گوئی، ان بیکار باتیں، جس سے بیکار کام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، فضول باتیں بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ ملنے سے ہوتی، ملیں گے تو ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ لہذا ایک تو بلا ضرورت ملے جلے نہیں، اور جب ملے تو احتیاط سے ملیں، اور اس ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی قابو میں کریں، تاکہ زبان گناہ بھی نہ ہو، اور جب ملاقات ہو تو فضول گوئی بھی نہ ہو، گناہ کی باتیں بھی نہ ہو، دین کی باتیں کرو، جائز باتیں کرو، اور جائز باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ذرا اعتدال رہے، حد سے تجاوز نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ان چاروں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان پر عمل کرنے کا نمونہ تھے، پیکر تھے ان باتوں پر عمل کرنے۔ تو جن بزرگوں کو ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، وہ اس پر عمل کرنے والے تھے، بس ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔